اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. برادران اسلام، آج آپ کے اس شہر میں 13 رجب المرجب کے
وہی لے کر آئے. سنتے ہی انہوں نے کیا لفظ بولا یہ بھی سن لیجیے. فرمایا ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے. فرمایا اگر یہ ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا، جو عیسیٰ پر بھی نازل ہوا. سبحان اللہ. میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ اب کے اس کا نزول ہوگا تو مکے میں ایک فرد پر ہوگا، پر میرے لیے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ فرد کون ہے. محمد رسول اللہ. یقیناً وہ فرد تمہیں اور جن کو رب نے خاتم بنا کر دیا. تکبیر. اللہ اکبر. جنتی جنتی صحابیہ نبی جنتی ہر صحابیہ نبی جنتی جنتی. ہر دشمن علی لعنتی لعنتی ہر دشمن علی ہر دشمن علی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ ناموس. اب ذرا اولیت کی بات سنتے جاؤ مجھ سے. حضرت ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ فرمایا آپ ہی وہ ہو، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی خبر دینے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا. اور یہ واضح نشان ہے. میری عمر لگتی نہیں اتنی ہو کہ میں آپ کی سنہری تعلیمات اور خوشبو تعلیمات سن سکوں. کیوں؟ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، لیکن جب آپ اعلان نبوت کریں گے اگر میں زندہ ہوا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروں گا. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. جو بات سمجھ سکتے ہیں وہ پیار سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ورقہ بن نوفل ہے، یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے. سبحان اللہ. اور میرے خیال میں کوئی مسلمان تو مسلمان، کوئی دنیا میں کافر بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان ہستیوں کو نہ جانتا ہو. ہاں وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے ساری تاریخ کا. کوئی بندہ کائنات میں ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کا نام جانتا ہو، خدیجہ الکبریٰ کا نہ جانتا ہو. کیوں 20 سال سے میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جس ملک میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. اس لیے میں باقاعدہ دیکھ بھال کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو محمد کا نام جانتا ہو اور خدیجہ کا نام نہ جانتا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. مومنو، حضرت خدیجہ اعلان نبوت ابھی حضور نے نہیں فرمایا، آج ابھی خود نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں تو تصدیق کرتی. ابھی خود اعلان نہیں کیا تو ورقہ بن نوفل تصدیق کرتی ہیں. اور جب اعلان فرمایا تو اعلان بھی سب کے لیے نہیں کہا. رب نے نہیں کہا کہ حبیب سب کو کہو کہ تم نبی ہو. تمہارے پاس وحی ہے، تمہارے پاس شریعت ہے، تمہارے پاس احکام ہے، تمہارے پاس راہ عمل ہے، مکمل دین ہے. تم نجات دہندہ ہو قوموں کے. ابھی نہیں فرمایا. کیا حکم آیا؟ انذر عشیرتک الاقربین. سبحان اللہ. صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کرو اور ان کو رب کا ڈر سناؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ضرورت پڑے گی آپ سے یہ پوچھنے کی کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف اپنے قبیلے کے لوگوں. یہ قرآن پاک کا حکم ہے، سب کو نہیں.
تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ اپنے قبیلے کے جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے مدعو کیا، بلایا، وہ بنو عبد المطلب ہیں، اپنے دادا کی اولاد کو بلایا، کیونکہ عشیرہ نیرہ نہیں فرمایا، ورنہ سارا عشیرہ ہوتا تو اہل مکہ کو بلا لیتے۔ عشیرہ تکل اقربین، جو اقرب ہیں، اقرب نہیں، میرے قریبی بھی نہیں، اقربین بہت قریبی، اقرب بہت قریبی کو کہتے ہیں، صرف اپنے۔ تو بہت قریبی کون ہوتے ہیں؟ ایک دادے کی اولاد، ایک دادے کی اولاد۔ تو نبی علیہ السلام نے عشیرۃ الاقربین جو بلائے ہیں، سب کے سامنے یہ اعلان کیا جو رب نے حکم دیا تھا، یعنی نبوت کے اظہار کا، اعلان کا دور شروع ہوا اقربین کے لیے۔ آپ سب سمجھدار لوگ ہو، ابھی آپ کو دھیان ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نبی ہیں، اعلان فرماتے ہیں، لیکن اعلان عامہ کا حکم ہی نہیں ہے، خاصوں کا حکم ہے، اقربین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ان کو بلایا، ان کو بتایا، اور پھر ان کو دیکھا حضور نے ایسے سبحان اللہ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھا کہ ان کا جواب کیا آتا ہے، کیا جواب آتا ہے۔ ایک نہیں، 100 تفسیر یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ حضور نے دیکھا ان کی طرف، میری بات تو مکمل ہو گئی کہ مجھے رب رحمان نے بھیجا ہے، تم مجھے جانتے ہو، میں تم میں سے ہوں، میں غلط بات تو نہیں کہتا، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اپنے بات قریبیوں کو بتاؤ، تم میرے قریبی ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کچھ بولو۔ سارے قریبی کیا بات ہے، سبحان اللہ، بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا، دوبارہ کہا، سبحان اللہ، دوبارہ کوئی نہیں بولا، سے بارہ کہا، ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اقربین میں سے ابتداءً 3 مرتبہ محبوب مخاطب ہوئے، ابھی جواب نہ تصدیق میں نہ تکذیب میں کوئی نہیں آیا۔ ان اقربین میں سے ایک کھڑا ہوا جس کی عمر کوئی 9 سال لکھتا ہے، کوئی 8 لکھتا ہے، کوئی 8.5 لکھتا ہے، یہ عمر تھی۔ بچوں یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، ابھی آپ 10 سے 12 15 سال کے یہ بچے ہیں اور بڑی شوق سے یہ جلسہ سن رہے تھے، میں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے محبوب کا پہلا جلسہ جس میں اظہار کا حکم تھا، اس میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی، وہ بڑوں کو توفیق نہیں ہوئی، جس کو توفیق ہوئی وہ 8.5 سال کا ہے، اور پہچانو دنیا والوں، یہ مصطفیٰ کی پہلی تقریر کی کمائی، اور اس کا نام ہے علی کبریا کی غالبی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ذرا چشم تصور میں لائیے، روئے زمین پر، خدا کی اس دھرتی پر سچا مواحد ایک محمد ہے۔ آج ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ایک کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا، اس اللہ کی توحید کے ایمان کا ظاہر کرنے والا، قرآن اٹھا کے دیکھو، تفاسیر اٹھا کے دیکھو، جو دوسرا کھڑا ہوا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اول کیسے کہتے ہو؟ اے کملے ہو، اس کے کئی سال بعد وہ حکم جو سب کو سنانا تھا نا، وہ 2-3 مہینے کا فرق نہیں، سالوں کا فرق ہے، سالوں کا فرق ہے کہ جب یہ حکم ہوا کہ فستا بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب کھلے عام اعلان کرو، تو جب کھلے عام اعلان ہوا تو پہلا تصدیق کرنے والا یار غار ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ رب نے اولون کیوں کہا؟ ایک ہی بندہ ہوتا تو کہتا السابق الاول۔ کوئی بات چھپا کے رکھی ہم نے؟ ہم چھپانے والے ہیں ہی نہیں۔ صاحبہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم بھی تو جانے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہماری جان ہے، مومن کا امام ہے، خلیفہ اول ہے، اس کی بڑی شان ہے، لیکن جب رب نے ہی نہیں کہا کہ ان کو بتاؤ تو پہلے پھر عمر ایمان کیسے لانا تھا جب حضور نے بھی کہا ہی نہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو کوئی چیز یاد رکھنے کی ہے نا، ابھی کہا ہی نہیں کہ رب نے کہ ان سے کہو۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جب حضور نے کہا تو جس نے سوچا بھی نہیں، جس نے توقف نہیں کیا، جس نے موجہ نہیں مانگا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ادھر حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، ادھر صدیق نے کہا میں غلام ہوں۔ اس وقت میں بڑا فرق ہے، جو اقربین والی دعوت تو پہلے ہو چکی ہے۔ اب اہل سنت و جماعت نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے ائمہ نے تطبیق کیا دی اس مسئلے میں کہ حضرت خدیجہ کا پھر کیا مقام ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ کا کیا مقام ہوگا کہ اقربین کی دعوت میں وہ تصدیق کر رہے ہیں، رسول پاک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اعلان نبوت اور دعوت عامہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے ہیں، تو کیسے کہیں گے پھر یہ؟ اس کو کس کے مطابقت کیسے ہوگی کہ کون ہے اول؟ فرمایا ہے سارے اول، پر مردوں میں بولو ابو بکر صدیق ہے، اور باشعور بچوں میں میرا بچہ نہیں کہنا، کیوں؟ اس واسطے کہ جب 7 سال کا ہو تو کہتے ہیں نماز کا کہنا شروع کرو اسے۔ تو 15ویں صدی میں اگر ایک مسلمان کا 7 سال کا بچہ ترغیب دین کے قابل ہو جاتا ہے تو بنو ہاشم عبد المطلب کی اولاد کعبے والے ان کا 8.5 سال اور 9 سال کا بچہ ممیت اور تمیز اور شعور والا ہوتا ہے کیونکہ یہ کعبے والے ہیں۔ یہ بدو نہیں ہے، یہ مکے والے۔ ہاں، ان کی نسل پیغمبروں کی نسل ہے، یہ آل ابراہیم ہے، یہ آل اسماعیل ہے، اسحاق علیہ السلام ان کے چچا ہیں، جن کے بیٹے یعقوب ہیں، جن کے بیٹے یوسف ہیں، جن کی نسل میں موسیٰ ہے، جن کی نواسی میں عیسیٰ ہے، اور جن کی اولاد میں داؤد ہے، جن کی اولاد میں سلیمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبیوں کا خاندان ہے، یہ ان کے یہ جانشین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بولو کہ بھئی یہ سبحان اللہ۔
کیا کہنے سرائے مغل والے لوگ بولتے بھی ہیں. اچھا اچھا آپ بولتے ہیں. چلو مجھے سمجھ آیا. ایسے لگے بالکل اسٹیچو جیسے ہوتا ہے بیٹھ گیا. ایسے نہیں ہے. میں پھالیے کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے اردو میں تقریر کر رہا ہوں. میری پنجابی میں اور آپ کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. تو بعض لوگ میں جب بول رہا ہوں تو کہتے بڑا سخت بولتا ہے. بھائی سخت نہیں بولتا ہے, ہمارا لہجہ ہے ہمارے علاقے کا. تو میں مشترکہ زبان اردو ہے اس لیے بول رہا ہوں اردو میں. ٹھیک ہے دوستو, بات پر غور رکھو. غصہ کر رہے ہیں جی, ہم سے جواب رہے ہیں یہ تو جی آپ پتہ نہیں کون ہو گئے, یہ تو ابو بکر صدیق کے حق نہیں مان رہے. میں نے کہا بیوقوفا کیا بات کر رہا ہے. ہم جو ابو بکر کے حق نہیں مانتا میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا. تم کون سا کاروبار شروع کر رہے ہو؟ نئے نئے ہو نا, میرے خیال سٹارٹ ہو گئے تو تمہیں پتہ چلا گیا. کیا معلوم نہیں ہے؟ ابو بکر کا حق منواتے ہماری عمر گزر گئی. گولیاں کھائی ہم نے, پرچے چھیلے ہم نے اپنے سینے پر, اور یہ ٹکا ہے اہل سنت کا کہ اس کو بول دو کہ تم نے ان کا حق نہیں ادا کیا. ادھر آ کے بتا, حق ادا اگر آل علی نہیں کرتی تو کون کرتا ہے حق ادا؟ اس بات پر تعجب کرتا ہوں, میں ان کی فطرتیں جانتا ہوں, اس لیے مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تعجب اس بات پر ہے کہ سب سے کہو مگر بنو ہاشم کی فطرت تو پہچانتے ہو. حضور نے فرمایا کہ میرا خاندان جو ہے نا قریش, ان میں منافق کوئی نہیں ہو سکتا, کافر ہو سکتے ہیں. کیوں؟ میں شاید آپ کو سمجھا سکوں یہ بات. جو بھی تکڑی قوم کے لوگ بیٹھے ہو نا پنجاب کے, وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں. کیوں کہ تکڑا کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے, چھپ نہیں سکتا. فرمایا قریش میں منافق کوئی نہیں ہوگا, کافر ہو سکتا ہے, لڑ کے مار سکتا ہے, لیکن اوپر سے اور اندر سے اور قریش میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. آپ آل علی کو یہ کہیں گے؟ اللہ کے بندے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے, آپ کو کسی اصل نسل کی صفات کا سمجھ کوئی نہیں ہے. آپ کیا رہے ہو؟ ہاں, ہم کسی کے حقوق انکار کرنے والے نہیں ہیں, مگر آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ کہیں دوسروں کو سبق دیتے دیتے آپ کسی کا حق بھول تو نہیں رہے ہیں. ارے اس ہستی کے لیے تمہاری زبانیں گنگ ہیں جس ہستی کے لیے رسول پاک نے فرمایا علی, 3 دفعہ حضور نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ. تینوں دفعہ حضور ہی حضرت علی اٹھتے رہے. کیوں فرماتے تھے حضور تم بیٹھ جاؤ؟ فرمایا اس لیے کہتا ہوں بیٹھ جاؤ کہ تیری تصدیق میری تصدیق تو کرے, تو تو اور میں کوئی الگ ہے؟ مجھے ان سے بات کرنے دیں. پھر بھی تیسری مرتبہ آپ اٹھے, اور محدثین فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ تو اور میں جدا نہیں تو بیٹھا رہے, پھر کیوں اٹھتے تھے؟ حضرت علی کو بچپن سے یہ احساس تھا کہ میرے آقا جو جواب مانگ رہے ہیں پوری جماعت نہ دے, اس میں میرے آقا کی شان کی کسر آتی ہے. علی بچپن سے سمجھتا ہے جس بات میں نبی کی عظمت و عزت پر سوال آئے گا, علی ایک مجلس ایسی نہیں دیکھنا چاہتا جس میں رسول کی پکار پر جواب نہ
بغوار پھر سے میرے سبحان اللہ بندگان خدا جن کو رب نے زبان دی ہے وہ بولو سبحان اللہ تو مقام ہے بولنے کا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ 8.5 سال کے ہیں یہ بچے ہیں ان کو خود یاد نہیں رہتا کہ کیا وعدہ کیا ہے دوستوں سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ کل تمہیں میں بال پوائنٹ دوں گا تو اپنا بھی نہیں لائے ساتھ کیوں وہ بچے ہیں بات کی تو بھول گئے علی وہ بچے ہیں جو بچے تھے لیکن کچے نہیں تھے وعدہ کیا نا یا رسول اللہ میں خاموش ہو جاؤں وہ تو خاموش بیٹھے ہیں پھر آپ کی صدا کا جواب نہ آئے علی برداشت نہیں کرے گا یہ عہد باندھ لیا حضور نے بدر کے دن کہا تو علی احد کے پکارا علی خندق میں پکارا علی خیبر میں پکارا علی حنین میں پکارا علی اب آپ کہیں گے تو بولنا کچھ آپ نے کچھ میں نے بولنا ہے صاحبوں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ یہ مشکل وقت ہے نا مشکل وقت ہے اللہ آپ کو مشکلوں سے بچائے مشکل کشا کا صدقہ لیکن کبھی مشکل پڑے تو سمجھ لگے گی کہ کس کو پکارنا ہے جو میدان کے لوگ ہیں نا زندگی میں کچھ کیا ہو میں آپ سے کیا کہوں آپ کو جنگیں لڑتے ہیں لیکن جنہوں نے کچھ لڑی ہو نا چاہے ذاتی قسم کی ہو لیکن ذاتی جنگوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے چاہے جتنے بھی سورما اور بہادر ہو آپ کیوں کہ ذاتی جنگ میں پھر بھی لوگ کود پڑتے ہیں جنگ بھی ہو رب کے لیے کوئی نہیں سمجھ آئی بولے آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ 500 روپے کا کھانا بھی منگوا سکتے ہو ٹھیک ہے صرف اللہ کے لیے جسے دینا ہو تو ہو سکتا ہے 5 روپے نکال لیتے ہوں ہے نا اس لیے میں ان جنگوں کو جو آپ لڑتے رہتے ہو تھانے تحصیل میں بھی اور ساری جنگوں میں ان جنگوں کو بھی ان پر قیاس نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ وہ جنگیں تو ذات کی ہوتی ہیں اور ذات کی جنگ میں تو جو بہادر نہیں ہے وہ بھی کچھ کر گزرتے ہیں اور جو ذات کی جنگ لڑتا ہی نہ ہو نہیں سمجھ آئی آپ کو ذات کی جنگ جو لڑتا ہی نہ ہو مثلا کسی نے تھوک دیا تو چھوڑ دیا کسی کی پشت سے کپڑا اوپر ہو گیا تو حیا سے چہرہ پھیر دیا علی کو کون سمجھے گا جس نے تھوکا چھوڑ دیا جس کی پشت سے کپڑا اوپر ہو گیا چھوڑ دیا چہرہ پھیر لیا فرمایا میرے بہادر شجاع کہلانا یہ علی نہیں ہے علی کو جس پہ ذاتی غصہ آئے علی اسے مارتا ہی نہیں کیونکہ علی ذاتی غصے میں لڑتا ہی نہیں وہ تو غصہ بھی کرے تو خدا ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے نا وہ کہتے میں چھوڑا کر نہیں میرا نام لے کر اس نے برا کہا ہاں آپ کا نام لیا تو کہتے آپ ہم اب نہیں چھوڑتے اور چھوڑتے ہیں تو ہم بھی اس لیے کہ آخر علی کی اولاد کہلاتے ہیں ذاتی غصے میں بات نہیں کرتے ہم کسی کو شخصی طور پر ٹارگٹ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم نظریے کو باطل ثابت کرتے ہیں دلیل سے سمجھ سکے تو سمجھ لے نہ سمجھ آئے تو معاف کرنا ہم ایسے ہی ہیں شخص سے ہمیں کیا لینا ہم یزید سے زیادہ یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں وہ نظریہ وہ طریقہ
ابطال اس کا ضروری ہے جہاں یزیدیت کے آثار نظر آئے. ایک حسینی نفرت کرے گا اس میں جراثیم ہیں یزیدیت کے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ملوک کا دریوزہ گر ہے، پینا ہے، یہ ملوک کا ڈکٹیٹروں کا. حسینی اس سے یقیناً بو محسوس کرے گا اور نفرت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسینی کو جھکنا آئے گا تو ایک رب کے لیے. بے شک. اور یزیدیوں سے خوف نہیں کھاتا وہ، لیکن شخص سے اس کا مطلب نہیں. اس نظریت کو ہم باطل ثابت کرتے ہیں. تم ڈاؤٹ ہو ڈکٹیٹروں کے، تم ڈاؤٹ ہو ظالموں کے، تم ڈاؤٹ ہو انجسٹس کے. انصاف کے خلاف اقدام جو کرے، جو انسانوں کی آزادی کو سلب کرے، ان کے حقوق اظہار رائے کو جو سلب کرے، ان کے حقوق کو جو معطل کرے، علی کا خون جوش میں آتا ہے، حسین کا نظریہ وہاں آ آتا ہے. کوئی حسینی کسی دور میں بھی یزید فخر کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ عالم اٹھائے گا حریت انسانی کا اور آزادی انسانی کا. سبحان اللہ. کوئی ہو کسے باشد، کوئی ہو. جاؤ جا کر نیلسن منڈیلا کی کتاب اٹھا کر دیکھو. افریقہ کی آزادی کا لئے 28 سال جیل میں رہا، 14 سال گزارے. تو اس چکی میں جہاں بند تھا، یہ آخر غلام فقیر آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ چکی کی زیارت کر کے آیا. سبحان اللہ. ساؤتھ افریقہ میں اس جزیرے پر گیا، اس چکی کی زیارت کے لیے گیا. کہتے 14 سال کے بعد میں دکھ ہوئی، دکھ ٹی بی، سینہ جکڑا گیا اور میرے سینے میں اتنا پانی بھر گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. ایک رات اخیر ہو گئی. 14 سال جیل میں رہنے والا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے اپنے من میں کہا کہ کوئی تیری آواز نہیں سن رہا، آزادی ملے یا نہ ملے، تو اکیلا یہاں پڑے پڑے مر جائے گا. صبح معاہدہ کر لے، اپنی زندگی جی جا کے، افریقہ آزاد نہیں ہوگا. کہتے میں ہمت ہار کے درد سے تکلیف سے کراہتا رہا اور اپنے سیل میں فرش پر لیٹا ہوا تھا. سامنے کی کھڑکی سے ایک روزن تھا، یہ تھوڑی سی جو جھڑی رہ جاتی ہے، تو دروازے کے ساتھ، کھڑکی کے ساتھ، اس سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی. پہلے میں نے سمجھا وام ہے میرا، لیکن تھوڑی دیر میں محسوس کرتا ہوں کہ آواز آتی ہے. تو منڈیلا کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ اس جزیرے پر رات کو سوائے میرے نگرانوں کے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. رات کی اس پہر آپ کون ہیں جو یہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور نے کہا پہلے سن کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو نے کیا ارادہ کیا؟ کہا ارادہ یہ کیا ہے کہ میں صلح کر لوں گا ڈکٹیٹروں سے، کیونکہ میرے 14 سال جیل میں گزر گئے، کچھ ہونے والا نہیں. میں مر جاؤں گا یہاں خون تھوکتے ہوئے، کچھ نہیں ہوگا، تو زندہ رہے گا. تیرے جیل سے تو جب نکلے گا وہی دن افریقی انسانوں کی آزادی کا دن ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب تک افریقہ آزاد نہیں ہوگا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منڈیلا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لفظ میں نے سنے، میرے سینے پر جتنا بوجھ تھا آنن فانن ختم ہو گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں بالکل جوان ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے.
یہ جب میں نے محسوس کیا تو وہ آواز دور ہو گئی. جب دور ہو رہی تھی تو میں نے اندر سے چلا کر کہا کہ اس پر میں یقین کیسے کر لوں اگر یہ پتہ نہ ہو کہ آپ ہیں کون. تو پلٹ کر کہا یقین تمہیں آ گیا کیونکہ تیری بیماری چلی گئی نا. کہا چلی گئی. تو میں یہ یقین کے لیے کافی نہیں ہے. کہا جی کافی ہے پر کرم ہو جائے کہ آدھی رات کو یہ میرا دوست شفیق مہربان کون ہے جس نے اس کار کوٹھڑی میں پڑے ہوئے میری رہنمائی کی. فرمایا آزادی انسان کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. میں کربلا محلہ سے آیا ہوں. مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. داس طاہر نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وے آف فریڈم کتاب کا نام ہے. اس کا ترجمہ فیروز سنس نے چھاپا ہے. نکال کے دیکھو. اور ظالمات تمہیں سید بوجھ لگتے ہیں. سید کائنات میں آزادی کا بلند مینارہ ہے. یہ ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو آزادی دلانے والی قوم ہے. اور یہ صرف کوئی مسلمان کی رہبری ہی نہیں کرتی. یہ تو اپنے ہیں. یہ دنیا میں جو بھی انسانیت کی آزادی کے لیے اٹھتا ہے حسین ابن علی کی روح اس کے ساتھ موجود ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. برادران اسلام اسی لیے پوری دنیا میں برطانیہ میں رہتے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے. وہاں کے ایک مشہور یہودی مستشرق نے 100 صفحہ لکھا ہے حضرت حسین ابن علی کی اور امام حسین عالی مقام کی شان پاک میں. 100 صفحہ. اور اس میں اللہ کی قسم ان کی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ آج یہ بخل کا شکار مولوی مسلمان جو کچھ بول رہے ہیں نا سادات کے بارے میں, ان کی آوازیں سنتا ہوں تو اس یہودی کی آواز جو کچھ اس نے مطالعہ کیا امام علی مقام پر, تو پھر کہتا ہوں مالکہ یہ تیری شان ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کس زاویے سے تو دیکھ رہا ہے, کس زاویے سے دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. وہ اقدار کا نام ہے, ویلیوز کا نام ہے, وہ اخلاقیات کا نام ہے. یہ صاحب خلق عظیم کے لخت جگر ہے. تمہیں کیا معلوم کہ ویلیوز کی قیمت کیا ہے, اقدار کی قیمت کیا ہے. جو بے اقدار ہوتے ہیں ان کو قدر اقدار کی کیا ہوتی ہے. وہ کیا سمجھے کہ اقدار کیا ہے, ویلیوز کیا ہے. اخلاقیات عالیہ جس کو کہتے ہیں, وہ اخلاقات عالیہ کا مظہر عدد کائنات میں خلق الہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھو, اور محمد رسول اللہ کے اخلاق عالیہ کا مظہر دیکھو گے کائنات میں تو فاطمۃ الزہرا ہے اور اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں. شکل میں وہ حسن و حسین و فاطمہ ہے, عادات و اطوار و شمائل و خصائل میں وہ محمد رسول اللہ کی چلتی پھرتی تصویر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں آپ سے لیکن خود نہیں کہہ رہا. یہ لفظ ام المومنین حضرت عائشہ کی ہے. سبحان اللہ. کس کے ہے؟ حضرت عائشہ. بولو نا کس کے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین. ان کے الفاظ ہیں, کہتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کسی ایک کو بھی فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر رسول اللہ
کے مشابہ نہیں دیکھا. اشبہ بالرسول جس کی ذات ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ حدیث پاک ہے, جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, حضرت عائشہ کی روایت ہے. شبیہ تو لوگ ہوتے رہتے ہیں, یہ اشبہ کون ہے؟ ہم نے کہا امی ذرا تعریف کرو, کھولو اس بات کو. کس بات میں؟ فرمایا کلامن, مشین, ہدین, دلن, سمتن, عادت میں, عبادت میں, سیرت میں, کلام میں, چلنے میں, اخلاق میں, ظاہر میں, باطن میں. اشبہ محمد کی اشبہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ, آہستہ سبحان اللہ کہنے کو کوئی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سرائے قبر میں رہ رہے ہو, میں سرائے علی میں رہتا ہوں. کیا کہنے, کیا بات ہے. لیکن رانا صاحب جب جشن مولود کعبہ رکھتے ہر سال, تو اس مطلب ہے سرائے مغل میں رہتے ہوئے بھی جو سرائے علی میں رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے. کیا کہنے, یہ تو قلب کی کیفیت ہے نا, یہ کیفیت قلبی ہے. تو جہان ہے, یہ دل ہے یا نبی, اس کو نبی خانہ بنا جانا. ہوتا ہے, دل ہے آپ کے پاس, بات تو نیت کی ہے کہ کیا نیت کی, جو نیت کی وہی بنے. کیفیت میں تو کیفیت بناتے ہیں, نظر کرم بھی فرماتے ہیں, مگر طلب تو ہو. بے شک. دوستو یہ بہت بڑا مضمون ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیچے نیچے مولویوں کا جھگڑا ہے, کچھ بول رہا ہے, دوسرا کچھ بول رہا ہے, تیسرا کچھ بول رہا ہے. میں نے کہا نا, یہ تو جان ہے پوری دین کی. جس کی طبیعت ظلم کو چاہے گی, کس منہ سے کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ؟ کیا ان کے رسول کی رسالت تو دنیا سے ظلم مٹانے آئی تھی. اب لوگوں کی جو مفتی بڑے بڑے کہلائیں اور حسین و یزید میں فرق نہ کر پائیں تو خاک کے مفتی ہیں. حسین دلیل عدل ہے, یزید ظلم کا چہرہ ہے. تو کمال ہو گئی کہ آپ بڑے, ہمارے پنجابی میں اگر بھالی کی زبان میں کہوں گا تو کہتے تساں بڑا کم کیتا ہے. اگر تساں بیٹا وچ اٹھ سے آن لیا ہے, تسی بڑے عقل مند ہو. نہیں سمجھ آئی؟ بڑے بہت سمجھدار ہیں جی. کیوں؟ اگر بیٹا پہ یہ جاندیاں ہوں نا تے وچوں اٹھ نو پہچان لیں دے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ تو بہت بڑے عقل مند ہیں جی, کیونکہ بیڑے اور اونٹ ایک ہی قد کے ہوتے ہیں نا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اللہ کے بندو کچھ پہچان پیدا کرو. ذکر کر رہے ہیں لوگ جی یزید حسین ہے, میں نے کہا کیا نام لے رہے ہو؟ ایک عادل, ایک سچ, دوسری طرف جھوٹ, اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمہیں اگر خود تمیز نہیں ہے تو لوگوں کے رہبر بننے کا شوق پورا کر رہے ہیں. آپ حقوق ہمیں بتا رہے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر کے حقوق, میں نے کہا ہم جانتے, یار غار مانتے, ان کو سلام کرتے. ساری زندگی وقف ہے ہماری تا آخری سانس معبود ربک حتی یاتیک الیقین. شاہ صداقت کو کوئی چیلنج کرے گا تو دشمن بھی جانتا ہے کہ آر بن کے کون آئے گا. کیوں کہ ہم نے عالمی میڈیا پر 4 سال تک دنیا کے مغالطے نکالے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, لیکن رب عرش کی قسم ہے مجھے, شاہ نجف کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں یہ اظہار حقیقت کرتا ہوں کہ تم نے سمجھا کہ شاید ہم پارٹی ہے ان کی. نہ, پارٹی نہیں, ہم محمد رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں. کوئی ان پر پھونکے گا تو اس کے بھی دان توڑیں گے, لیکن یاد رکھنا کوئی آلے بیٹے کرام کی عظمت کو چیلنج کرنے کی
کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ واہ 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 تیرے اندر کوئی تقسیم ہوگی کہ تو کس کے نام پر بولے گا کس کے نہیں بولے گا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ علی اور محمد میں کوئی فاصلہ نہیں۔ یہ حدیث ہے، سن لو، اگر فاصلہ نظر آئے تو مجھے بھی بتا دینا۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکایت کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، یمن کے سفر سے آئے تو سرکار نے کچھ بول دیا ہوگا ان کو ڈسپلن قائم رکھتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے، حضور کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی کچھ کہے سنتے بھی ہیں جواب دیتے ہیں، یہ آئے تو جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا، یہ ادھر سے آ گئے تو چہرہ ادھر کر لیا، یہ ادھر سے آئے تو حضور نے تیسری مرتبہ چہرہ ادھر کر لیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا، سرکار سنتے بھی ہیں جواب دیتے ہیں، یہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے جس کی بات کو سرکار پسند ہی نہیں فرما رہے اور جواب بھی نہیں دے رہے؟ اب بولے تو کیا بولے؟ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی منی وانا منہ وهو ولی کل من مؤمن بعدی۔ کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ کیا چاہتے ہو علی سے؟ کیا چاہتے ہو علی سے؟ شکایت علی کی محمد سے؟ دو سمجھ کے آ رہے ہو؟ دو سمجھ رہے ہو ہمیں؟ علی منی وانا منہ، علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں اصول کافی کا حوالہ نہیں دے رہا، ہاں یہ جامع ترمذی ہے۔ اب بھی کہو گے کہ وہ شیعہ کی کتاب ہے، ہم شیعہ کتاب کے محتاج ہیں، ہم گھر والے، ہم پڑھائے گھر سے مانگ کے لائیں گے حوالہ۔ میں کہوں انما فاطمہ تو بدعۃ منی، تو مجھے اس گھر سے حوالہ لینے جانا نہیں پڑے گا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ میں کہوں علی منی، تو دوسرے گھر سے میں حوالہ مانگ کر نہیں لاؤں میں، سنیے ہمارا پرچون نہیں ہے، یہ اہل سنت ہیں، سب ان سے سیکھتے ہیں، یہ کسی سے چوری چلا کر کے مذہب نہیں لاتے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں۔ علی منی، جامع ترمذی، حسین منی وانا من حسین، فاطمہ بھی محمد کا جز ہے، علی بھی محمد کا جز ہے، حسین ابن علی بھی محمد کا جز ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، حاضری، یا علی، غوثیہ، یا غوثیہ، تحقیق، حادثہ یار، سبحان اللہ۔ رات بھی اسلام آباد میں پروگرام تھا، میں صبح 12 بجے لاہور پہنچا ہوں واپس۔ رات کو بھی میں نے یہ مسئلہ عرض کیا، وہاں ایک جگہ میں بول رہا تھا تو ایک صاحب آئے، انتظار کرتے رہے، بعد میں کہے ایک ٹکڑا حدیث کا سمجھا دو، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا یہ حضرت علی کی عمر مبارک کم تھی، حضور نے ان کی کفالت کی، حضور نے تربیت کی، حضور نے ان کو پڑھایا، حضور نے ان کی پرورش کی، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ علی منی، شاید اس وجہ سے فرما رہے ہیں، لیکن آنا میں نہ ہو کیوں فرمایا؟ علی تو ان سے ہیں کہ جو پڑھائے، جو تربیت کرے، جو پالے، جو کفالت کرے، وہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے، تو علی ان سے ہیں، وہ علی سے کیسے ہے؟ میں نے کہا کئی مفہوم ہیں اس کے، محدثین نے لکھے ہیں، لیکن تیرے لیے مجھے جو سمجھ آتا ہے شاید جلدی سمجھ جائے۔ میں نے کہا سخت حملہ ہو جائے تم پہ،
سخت حملہ ہو جائے، مہلک، انتہائی شدید، اور ایک بندہ اچانک آ کے اس سارے حملے کا زور اپنے سینے پہ لے لے، اس کے بعد تو اپنے دوستوں میں کیا کہے گا کہ یہ جو میری زندگی تم دیکھ رہے ہو یہ تو اس کی وجہ سے ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ بول نہیں رہے، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ نہیں سبحان اللہ۔ آتی، شاید رانا صاحب 2-3 دفعہ مجھے بلائیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کیسے اس کی بات سمجھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں بھرتی کی نہیں کر رہا، اصلی کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید انتظار ہو کہ بات جو اصلی ہے وہ آگے کرے گا، میں ہر بات اصلی کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، غور کرو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ تو پنجاب کے لوگ ہیں دوستو، پنجاب میں تو لوگ دن لکھ کے رکھ لیتے ہیں، احسان بھی لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے خاص جو پنجاب کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں انہیں کچھ وہی دے دیتے ہیں مینوں، یعنی یہ دی فلانی دیوار دا بھی میں مقروض ہاں، فلانی دا بھی مقروض ہاں، کوئی دے دیتے اس نے دن دیتے نہیں، موقع ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ بدر میں قریش مکہ اترے ہیں، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بھی، اور انصار مدینہ اترے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو لڑنے نہیں دیں گے، آپ کے مہاجرین ساتھیوں کو بھی نہیں لڑنے دیں گے، کیوں؟ ہم میزبان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، آپ کو اگر یہاں ٹھہرایا ہے، آپ نے کرم فرمایا آپ یہاں آئے تو آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لہذا پہلے ہم لڑیں گے۔ حضرت سعد اترے انصار میں سے، لیکن اگلے دشمن کس کیلیبر کے تھے یا کس مزاج کے تھے وہ آپ نوٹ کر لو۔ انہوں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہا زیادہ تر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، ہم اس سے اوپر ہیں۔ تو کہا پھر؟ تو فرمایا تم جیسے سے لڑنا ہمارا یہ بنتا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر؟ یعنی مرنا مارنا ہی ہو تو کیلیبر کون دیکھتا ہے؟ تو کوئی بھی مارے گا، لیکن قریش مکہ کا تبختر دیکھو کہ تم جیسے سے نہ ہم مار کے خوش نہ مار کے خوش، اب جاؤ۔ اب کیا جواب ہے؟ ارے ہمارے برابر کا بندہ ہوگا تو ہم لڑیں گے۔ رسول پاک کیا فرمائے؟ بنو عبد المطلب کو دیکھا کہ بات تو بھائی آ گئی آپ پر، نام نہیں لیا، سب سے پہلے اسد اللہ و اسد الرسول امیر حمزہ مصطفیٰ کے چچا کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے وہ کون ہے؟ پہچان ذرا، یہ مولا ہے مومنین کا علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ۔ تیسرا بندہ کون کھڑا ہوا بھائی؟ خود بخود، ہاں یہ پلاٹ لینے نہیں جا رہے تھے کہ لینے لگ جائیں، جان دینے کی بات ہے۔ تیسرا کون کھڑا ہوا بھائی؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تین بندے کھڑے ہوئے، ایک عبد المطلب کے بیٹے ہیں، دو عبد المطلب کے پوتے ہیں، ایک حضور کے تایا جان کا بیٹا ہے، ایک چچا جان کا بیٹا ہے۔ تین کھڑے ہوئے، رسول اللہ حاضر ہیں۔ امیر حمزہ نے جا کہا عتبہ سے کیوں بھائی برابر دیا کہ نہیں؟ اب ٹھیک ہے، مرنے کا بھی سواد تھے، مارنے کا بھی سواد۔ اب آپ کو شخصیت سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ قریش کی سمجھ آئی آپ کو کہ کس ذہن کے تھے وہ لوگ؟ آپ تو بوجھ رکھتے ہیں نا، یہ آل رسول آپ کہتے ہو، یہ سادات کہتے ہو، یہ آل علی کہتے ہو، ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا اسلام کا نام کا کھاتے ہو نا، تو یہ جو بڑا درخت اسلام کا جس سے اتار کر تم نے دستاریں سر پہ رکھ لی ہیں، اس کی جڑوں میں خون ہے، سب سے پہلا خون غزوہ بدر کا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کا، یہ ہاشمی خون ہے۔
جس درخت کا پھل کھا رہے ہو نا، جس پہ اتراتے پھرتے ہو، میں آپ سے نہیں بات کر رہا تھا. ہاں، جس پہ گدیاں نشینیاں چلا رہے ہو، جس کا پھل کھاتے ہو، پھر بتاتے ہو جی ہم بھی ہیں. اس کی جڑوں میں خون ہے بنو عبد المطلب کا، بنو ہاشم کا، امیر حمزہ کا خون ہے. احد اٹھا کے دیکھ، بدر کا قصہ اٹھا کے دیکھ. حارث، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب پہلا شہید، اور ہر میدان میں فاتح. کہو سبحان اللہ. شہید مسجد ہے، مولود کعبہ ہے، شہید مسجد ہے، ہر میدان کا فاتح ہے، بدر کا ہیرو ہے، احد کا ہیرو ہے، خندق کا ہیرو ہے، حنین کا ہیرو ہے. کہنا سبحان اللہ. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آنا میں نے ہوگی. مرحب نے خیبر میں، عتبہ نے بدر میں حضرت علی کو نہیں پکارا. وہ تو رسول اللہ کا نام لیتا تھا. مرحب بھی حضور کا نام لیتا تھا. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ. عمر ابن عبد بدھ بھی خندق میں بلاتا کس کو تھا مقابلے میں؟ حضور کو. مومن ذرا سمجھنا، میں کہہ چکا ہوں نا کہ حملے سب اور دشمنی اور عداوت سب کی اس زمین پر خدا کے دشمنوں کی دشمنی کا نشانہ تو خدا کا حبیب تھا. ہر مرحلے پہ حبیب کا دفاع بن کے، سبحان ڈھال بن کے، اس کی حفاظت کے لیے جو آتا تھا، اس شخص کو حضور فرمانے آنا من ہو. یہ جو محمد حبیب رب کا تمہیں نظر آتا ہے، یہ علی کی وجہ سے ہے. تکوینی فیصلہ یہ رب کا ہے کہ محمد ہے، لیکن دنیا میں اس کا سبب علی ہے، جو ہر دفعہ علی کو علی 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 ہر دفعہ محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہر میدان میں جب دھاڑتا اور للکارتا ہے. حضور فرماتے ہیں آنا من. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب آپ اس میں بات کر سکتے ہیں. آپ کے لیے میدان کھلا ہے. کیوں کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کی انبار. خبر کرو میرے خرمن کے خوش حسینوں کو. ایک ایک لفظ کا جواب دینا، لیکن جواب دینا بیٹ نہ کرنا. قلب پہ صرف بول دینا جواب نہیں ہوتا، بولنا بھی وزنی بامانہ جو بنتا ہو وہ جواب دینا. کیا بات. کیوں کہانیاں بنائیں گی جی؟ یہ دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. تو میں کب کہہ رہا ہوں علی کوئی اللہ کی مدد کے بغیر ہے؟ یہ جو مسجدیں ہم بناتے ہیں، گھر خدا کا ہے تو بناتا کون ہے؟ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے نا. زمین بھی قبول اللہ ہی کرتا ہے. تو 5-5 روپے تو سارا محلہ دیتا ہے، 100 دیتا ہے، ہر روز دیتا ہے. اعلان کر رہا ہوتا ہے مولوی صاحب کے فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا 50 لے آیا. تو میں پوچھتا ہوں مدد تو اللہ کی ہے پر ہاتھ تو کسی اور کا ہے نا. اور اتنا تو ماننا کہ تکوینی فیصلہ رب نے اپنے حبیب کی حفاظت کا خود ہی فرمایا ہے، پر کس کے ہاتھوں ہو رہی ہے یہ بھی تو دیکھنا. اتنا بھی تو پھوڑنا نہ بن جا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ آ رہے ہیں حضور کو. عمر ابن عبد بدھ اتر رہا ہے خندق میں، اور اتنا دلیر کہ خندق میں چھلانگ لگا دی. اتنی بڑی کھائی، چھلانگ لگا دی کہ آگے بڑھ کے حملہ کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا
جماعت کو بھی دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ خود کھڑے ہو، حضور نے ابھی پکارا نہیں، خود کھڑے ہو، یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ دہشت ہے بھائی اس کی، عمر کی دہشت۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسی بات ہوں، پھر میں بیٹھ جا، آپ پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دی، تیسری مرتبہ پھر بٹھا دی۔ حضور نے حضرت علی پاک کی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کے فرمایا، علی تو اٹھتا ہے بار بار لیکن امر ہے نا وہ۔ عرض کی یا رسول اللہ امر ہے لیکن نام بھی تو آپ کا لیتا ہے، پھونک ڈالوں گا میں اس میدان میں۔ دشمنی کی نظر سے وہ آپ کا نام زبان پر لائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم ہو اور کوئی ایسے بلائے آپ کو، فرمایا اچھا جا اللہ تیری مدد کرے، اور گئے۔ وہ عمر ابن عبد الود جو عرب کانپتا تھا جس کی دہشت سے علی کی ایک ضرب نے دو ٹکڑے کر دیے، اور مصطفیٰ کی آواز بلند ہوئی، فرمایا علی کو کبھی نہ توڑنا دنیا والوں، علی کی ایک ضرب کا یہ وزن ہے کہ ثقلین کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہو، علی کی ایک ضرب ایک پلڑے میں ہو تو علی کا پلڑا سبحان اللہ، پورے علی کو توڑتے ہو، ایک ضرب۔ اور اگر کسی دوست کو یہ شوق ہو کہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے، مدارج النبوت، اسی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ کیا کہنے، آج کل کے بچوں کو یہ بھی شوق ہے جی ہمیں کتابیں بتاؤ، میں نے کہا خود محنت کرو، بولی ایسے تھوڑا بن جاتا ہے۔ واہ واہ، ہاں تو جس کی ایک سٹ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، افضل من عبادت الثقلین، اس پورے علی کو توڑتے پھرتے ہو، کچھ نہیں کہتا، حیا کرو بس۔ واہ سید واہ، سبحان اللہ، ایک سٹ آئے ہائے، علی وہ ایک سٹ اس میں تو 3 سٹے لگائی ہیں، کیوں؟ ایک سے عمر مارا، ایک سے اس کا بھائی نوفل مارا، اور قربان جاؤں میں علی کے سیدھے ہاتھ سے عمر کو کاٹا، الٹے ہاتھ سے نوفل کا گردن، کیوں کہ اس کے نتھنوں سے آواز آتی تھی نا، تو میں تو ہے یہیں چڑھا، بائیں ہاتھ سے مارا۔ اور اس علی کی بات کرتے ہو، ہر میدان میں دونوں ہاتھوں سے جو خدا کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، جبریل امین پیچھے پیچھے ان کے نغمے گا رہے، رسول اللہ ان کے لیے دعا فرما رہے، قدسی ان پہ رش کرتے ہیں، اور ملعون ہے جو علی سے جلتے ہیں، جو دین میں خوش ہے وہ خدا سے خوش ہے، رسول سے خوش ہے، رسول کے علی۔ کس بات کا سالہ ہے تمہیں کہ یہ میدان علی نے کیوں فتح کیا؟ دین کو اپنے قدموں پر اور اپنی ٹانگوں پر اور اپنی پنڈلیوں پر کھڑا کیوں کر دیا؟ اقامت دین کا فریضہ علی نے کیوں سمجھا؟ اب باتیں کر رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ اور رسول کی بات ہے، وہ ذمہ دار تھے، میں کہتا ہوں نا وہ ذمہ دار تھے حضرت علی تو کہتے اس کا جواب دیتے وہ کب تھے جی؟ میں نے کہا اچھا بھائی آپ سب ہو اور بڑے بڑے آپ بہادر ہو، لیکن
اس پاکستان کے سنبھالنے کی ذمہ داری اگر اس پر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب کی نظر پاکستان میں سب سے پہلے دفاع کے لیے کس پر جائے گی؟ نہیں، فوج ساری بھی دیکھے نہیں، اس کے سپاہ سالار پر۔ کیوں؟ تو فوج کو تو وہی 1 2 3 کرے گا نا، ہے نا؟ تو رسول پاک عالم دے کر جس کا کہیں کہ آج کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، احد میں بھی دیں، بدر میں بھی دیں، خندق میں بھی دیں، بنو قریظہ کے سامنے بھی دیں، حنین میں بھی دیں، ثقیف کے سامنے، تو کوئی کہے گا ذمہ داری کس پر؟ پاکستانی سسٹم دفاع کا کس کے کاندھوں پر؟ لیکن جس کے کاندھوں پر دفاع ہے نا، اس کے کاندھوں پر علم کی ذمہ داری نہیں۔ علی عجیب ہے بھائی کہ دفاع کی بات آئے تب بھی ذمہ دار ہے، علم کی بات آئے تب بھی جنرلوں کو لیکچرر یا استاد کو نہیں مانتا۔ علی وہ ہے کہ جات جرنیلی کی آئے، دفاع رسالت و توحید کی آئے، یا بیت اللہ کی عظمت و طہارت کی بات آئے تو ذمہ دار علی۔ اور فیصلے فرمائیں خلفائے راشدین تو تب تک آخری رائے نہ دیں جب تک علی سے پہلی بات نہ کر لیں۔ بے شک واہ، اور علی آئیں تو اصلاح یہ دیں کہ خود امیر المؤمنین، علم کا تاجدار عمر فاروق یہ کہے کہ آپ نہ آتے تو کیا بنتا؟ فرمایا کیوں نہ آتا، مجھے حضور نے فرمایا مشکل وقت میں مشکل کشا ضروری ہے، آتا کیوں نہیں امیر المومنین؟ میں اور کرتا کیا ہوں، نظام ہی تو سنبھالتا ہوں، آنا ہی تو میرا کام ہے، اب انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا۔ عمر فاروقی سن لو، کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر۔ ایسے موقع پر جب انسان کو احساس ہو کہ یہ تو کوئی بڑی غلطی ہو جاتی، اگر ان سے پہلے بات نہ ہوتی تو ہو گئی، تو ماننے والے تھے نا، پیار تھا، 4 یار تھے، آپس میں بھی تو یار تھے، اس لیے کھلے دل سے مانتے ہوئے عمر فاروق نے کہا علی نہ ہوتا تو عمر آج ہلاک ہو جاتا، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ جو سب کی زندگی کی تسکین ہے اس کا نام علی ہے۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین عمر کے یہ جملہ کہہ کے آپ نے ہمیں سبق دے دیا کہ تم بھی اس کے بغضی نہ بننا، اس کے معترف ہونا، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ ہم علم میں بھی اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور دفاع اسلام میں بھی ساری امت علی کی طرف دیکھتی ہے، وہ ہیرو ہے، ہیرو۔ یہ ڈراموں کے ہیرو دیکھتے ہو تو بال بڑھا لیتے ہو، علی ڈرامے کا ہیرو نہیں ہے، علی جنون اصلی جنگ کا ہیرو۔ بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ بچوں آپ نہیں جانتے، سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اصل میں اور نقل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ڈرامے کا ہیرو ہونا اور بات ہے۔ اور دفاع اسلام کے لیے خون کی ندیاں، اور ایک ملا مجھے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو وہ فاتح خیبر ہیں تو اللہ نے فتح کرا، طاقت اللہ کی تھی۔ میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ طاقت حضرت علی کی تھی، لیکن رب کی طاقت کا اظہار جس کی انگلیوں سے ہوا وہ علی کی ہے۔ نہیں سمجھ رہی؟ اگر یوں کھیل شروع کرو گے نا تم بات کا کہ یہ تو سب رب کا بات ہے تو میں مان لوں گا، میں تو رب کو مانتا ہوں، میں کیوں انکار کروں گا؟ لیکن تم سے یہ پوچھوں گا کہ بھائی بیلے میں، جنگل میں، باغ میں کروڑوں بوٹے ہیں،
پر قرآن میں اسی بوٹے کا ذکر کیوں ہے جس کو رب نے اپنے بولنے کے لیے چنا تھا؟ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو وہ چاہتا تو کسی سے بھی بولتا، پر جس سے بولا یہ کہنے تو دو نا کہ اسے اپنا بولنا جس کی شاخوں پتوں سے پسند آیا وہ تھا طور پر۔ وہ چاہتا تو کسی کی انگلیوں میں بھی یہ طاقت ڈالتا، پر جب کسی کی انگلیوں میں نہیں ڈالی، علی کے ڈالی، تو ماننے تو نہیں کہ وہ انگلیاں ہوتی۔ ہم بھی مان رہے ہیں کہ وہ طاقت الہی ہے، پر جس اظہار جس سے ہوا ہے، تجھے کیا مصیبت ہے کہ اس کا نام لینے سے تو کتراتا ہے؟ حضور مظہر ذات ہے نا، ساری کائنات حضرت غریب نواز کہتے ہیں کہ کعبہ مظہر صفات ہے، محمد مظہر ذات رب ہے۔ تو کیا ہم مانتے نہیں؟ جب بات رب کی ہے تو مظہر ذات کا پھر کیوں حوالہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو اسی کو دیکھ رہے ہیں نا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئے بھائی، ہم تو اسی کو دیکھ رہے ہیں جس سے ظہور ہو رہا ہے۔ تو قدرت الہ کا ظہور جب قلعہ قبوس پر ظاہر ہو علی کے انگلیوں سے، ایک صحابی پوچھے میں کتنے ہاتھ پورا لگایا تھا؟ فرمایا نہیں، میں نے تو 3 انگلیاں لگائی تھی۔ کہیں اتنی طاقت آ گئی؟ فرمایا جس کی تھی نا وہ ایک پورا لگاتا تب بھی اڑ جاتا۔ ذرا گھٹیا۔ ہاں لیکن ماننا کہ مظہر قدرت الہیہ ہونا یہ جس شاہ ولایت کی شان ہے، تو اس کو گھٹانے کے لیے تو کہتا ہے کسی کو بھی رب کر دیتا۔ بھائی رب نے نہیں کی نا سب کو، جس کو کی اس کو کی، تو جس کو کی اس سے تیری کیا چڑ ہے وہ بھی تو مجھے بتانا۔ کوئی سمجھ آیا؟ یہ قصہ لیے بیٹھا ہے جی، وہ کسی کو بھی کرتا، میں نے کہا کسی کو کیوں کرتا؟ وہ جس کو چاہا اس کو کی۔ سبحان اللہ، تو چاہا علی کو تو علی کو فرمائی کی روز تو گزر کے چکے تھے، یوں ہی کرنی ہوتی تو پہلے بھی کرتا کسی کی۔ اس کو بھی تو پسند ہے نا کہ قدرت میری اور ظاہر علی مولا کا۔ تو ہم رب کی اس چاہت پر راضی ہیں۔ مالکہ تو نے ان کو چنا، ہم نے بھی اپنے محبوب ہونے کے لیے ان کو چنا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے آپ کو بھی نہیں؟ یہ ہے وہ مظہر ہے شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا عبدالفقار۔ آپ کا انداز یہ اور انداز یہ اور مرحب سے بھی کہا نا، ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کے بعد کہا، فرمایا پھر تیرا میرا مقابلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تو جس دن پیدا ہوا تھا میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میرے مسل دیکھ کر نہیں کہا تھا کہ یہ حیدر ہے۔ آئے ہائے، مجھے کثرت کرتا دیکھ کر کہ 4 من کا بات اٹھاتا ہے، یہ 5 من کا اٹھا جاتا ہے، پھر تو ماں کہتی تو اور بات تھی کہ تجربہ کیا اس نے، اور جمدے جنوں ہے درہ تھے۔ کیا بات ہے اس میں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا فلیست خوابات کریہ منظرا۔ علی کو اس طرح نہ دیکھو، ہاں کیوں ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ علی کو تم دیکھتے ہو تواضع میں، لیکن علی عدو اللہ اور عدو الرسول کے مقابلے میں جب آتا ہے تو وہ علی اور ہو جاتا ہے۔ شیر، اور شیر بھی سرکس والا نہیں، غاباتن، جنگل کا شیر، کری ہے منظرہ کی مطلب فرمایا
او مرحبا میں تمہیں ماروں گا تلوار سے، کیوں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ بڑا اسپیشل ہے یہودیوں کا، لہذا تلوار سے مارنا، ورنہ میں اپنے رب کے کرم سے وہ آنکھ رکھتا ہوں کہ دشمن کی آنکھ میں آگ ڈالوں تو کلیجہ نکال کر رکھوں گا۔ تلوار سے ماروں گا۔ اب تو بڑے عرصے کے بعد جا کے بنانا شاہ کی صلاح اور بڑی کی باتیں کر رہا ہے، اور میں جمدیاں دا حیدر ہوں۔ آج بھی شیر دل لوگ بیٹھے ہوں گے تو نعرہ یہی لگائیں گے، اور اسلام کی برکت یہ ہے کہ بزدل بھی اگر یہ نام جپتا رہے گا تو شیر مرد بن جائے گا۔ یہ لکھا ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، شاہ ولایت کا ذکر تو ایسا ہے کہ اگر کوئی نامرد کرے گا تو نمرد تو مرد بن جائے گا، مرد کرے گا تو شیر مرد بن جائے گا، اور شیر مرد اگر ذکر کرے گا تو فرد بن جائے گا۔ اور اگر فرد کی تعریف بتانا شروع ہو جاؤں گا تو گھنٹوں لگیں گے، مولانا سے کہہ دوں گا وہ آپ کو پھر بتائیں گے فرد کون ہوتا ہے۔ فرد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت غوث پاک بھی فرد ہیں، حضرت مولا علی کے صدقے، ہاں فرد ہیں، ان کو فرد اکمل کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، قطب اکبر کہا جاتا ہے۔ فرد ایک شان رکھتا ہے، یہ وہ بات نہیں، نامرد بھی وہ نہیں کہہ رہا جو دنیا میں آپ سمجھتے ہو، وہ نہیں ہے۔ نامرد صوفیاء کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جس پر شیطان سوار ہو جائے۔ ہماری اصطلاح میں نامرد اس کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو سکتی ہو۔ صوفی جب نامرد کہتے ہیں کسی کو تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہو، مغلوب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صوفی کی یہ نامرد ہے۔ کیوں کہ اس پر تو شیطان سوار ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کوئی آئے نا تو اس کو مرد بنا دیتے، مرد آئے تو اسے شیر مرد بنا دیتے، سبحان اللہ، اور شیر مرد آئے تو اسے فرد بنا دیتے۔ یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6ویں صدی ہجری کا ولی کامل یہ بتا رہا ہے، اور پوچھا جناب آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، آپ اپنے پاس سے ہی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نہیں فرماتا کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کے سامنے اپنے نبیوں کے تذکرے اس لیے کر رہے ہیں اے حبیب کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو جن کے ذکر سے نبی کا دل مضبوط ہوتا ہے ان کے ذکر سے امتیوں کے دل کیوں نہیں مضبوط ہوتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا وہ تو انبیاء کے قصوں کی بات ہے۔ میں نے کہا اولیاء کے قصے نہیں ہیں قرآن میں؟ نہیں ہے۔ سورہ کہف، سورہ مریم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ بات چھیڑنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں کہ اللہ نے نشانیاں بنایا ان کو، ان کے نشانات کو بھی نشانیاں بنایا۔ یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم کو اللہ نے اپنے کعبے کی زینت بنایا، سبحان اللہ، اور فرمایا میرے گھر آؤ گے تو میں تمہیں نشان دکھاؤں گا، اپنے گھر میں ایک خاص چیز دکھاؤں گا۔ یا اللہ کیا؟ مقام ابراہیم، تو جن کے قدم کے لگے ہوئے نشان کعبے کی زینت ہیں، قدم کے، سر کے نہیں، پہن کے، کیا ڈھونڈو گے؟ یہ اسی آل ابراہیم کا سیرا ہے، یہ فخر آل ابراہیم ہے، جسے علی بولتے ہو یہ فخر آل ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ملا مجھے کہتے ہیں اتنے سید تم آ کہاں سے گئے ہو؟ ایک زین العابدین کی اولاد اتنی ہو گئی، امام سید سجاد شہید کربلا کا بیٹا۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں جانتا ہوں
کہ فلاں بزرگ کی دعا ہوئی تو آپ کے دادا پیدا ہوئے تھے، کتاب میں لکھا ہے۔ وہ جس کی دعا سے پیدا ہوئے تھے وہ اسی علی کی اولاد سے تھا نا، کوئی نہیں سمجھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھلیا بندیا، ایک بزرگ دعا کریں گے تو بیڑے آباد ہو جاتے ہیں، اور عرش سے لے کر فرشت قدسیوں سے لے کر انسان ولی حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی جس خاندان کو یہ دعا دیتے ہوں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر تو یہ لفظ پڑھتا ہے مگر سوچتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ چار بزرگ یہ لفظ بول دے نا بارک کے تو لہرا بہرا ہو جان۔ آل رسول اللہ کے لیے تو بحر و بر یہ دعا کرتے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دعا کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اتنے سید کہاں سے آتے، بھائی اتنے دعا کرنے والے کسی کے لیے نہیں ہے تو اتنی برکتیں بھی تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں روشنی محسوس کر رہے ہیں اس موضوع سے؟ یہ ہے خاندان نبوت۔ ابھی تو یہ سارا حصہ وہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ نہیں بول رہا کہ سرکار نے ان کو چادر عطا فرمائی، وہ بنیادیں ہیں جس سے یہ سب باتیں نکلی ہیں۔ یہ ایسے لوگ، ان کی جنگ حضور کی جنگ حدیث صحیح میں لکھا، ان کی سلو حضور کی سلو، ان کی جنگ حضور کی جنگ۔ پھر علی کو آپ کیا جانو گے جس کے لیے حضور یہ فرمائے من سب علی فقط سبنی، علی مجھ سے، میں علی سے کا مطلب یہ بھی ہے کہ علی کو کبھی بھی برا گمان نہ کرنا اس کے بارے میں۔ کیوں کہ جو اس کو کوئی بات بے ادبی کی کرے گا وہ اس کی نہیں کرے گا، وہ محمد کی بے ادبی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی وحدت کی؟ تیری جنگ میری جنگ ہے، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح۔ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ خدا، ہمارے پہ سرکار کے احسانات ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے شافع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں دن قیامت کے، ان کے حقوق ہیں۔ وہ علی پاک کو جدا نہیں کرتے، اور علی پاک کسی کے وام میں یہ نہ رہے کہ صرف فرامین عالیہ سے ہم مان رہے ہیں۔ علی اس استحقاق کو ہر میدان میں ثابت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی مہربانی فرمائی، مجھے قرب بخشا، آپ کے رب نے بھی مہربان فرمائی، لیکن علی نے خود بھی، اس کی اولاد نے بھی کچھ بچا کے بھی تو نہیں رکھا۔ بنانے میں، عطا فرمانے میں کرم آپ نے حد کے کیے، علی نے سب کچھ قربان کرنے میں بھی حد کر کے دکھا دی، علی نے بھی، اولاد علی نے بھی ہر میدان میں۔ اور میں نہیں کہہ سکتا، اس میں تعلی والی بات آ جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم، خواجہ غریب نواز ہوں، حضرت داتا گنج بخشلی حجویری ہوں، حضرت غوث پاک ہوں، حضرت موسیٰ پاک شہید ہوں، جتنی بھی ہستیاں ہیں جہاں حضور حصی حیات میں تشریف نہیں لائے، وہاں انہوں نے پہنچ کر وہ کام کر دکھایا کہ دنیا کہتی ہے حضور تو نہیں آئے پر حضور ہی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ایک مربوط تعلق ہے، مربوط تعلق ہے اولاد علی پاک کا اور آل نبی پاک کا۔ یہی تو دیکھو نا، اولاد علی کو حضور نے اپنے آل فرمائے اور ان کے کرامات موجود ہیں۔ معاشرہ آج بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کاروبار بنا رکھا ہے، وہ اس طرح کی سلوٹیں کھاتے ہیں۔ مجھے کوئی گلہ نہیں امت مسلمہ سے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں ابھی بھی اس تحریک میں کراچی سے لے کر کے وہ گلگت تک میں سفر کیا ہے۔ خدا کی قسم جتنے بھی مومنین کرام مجھے ملے ہیں سب علی کی عظمت کے گیت گانے والے، ان کے دلوں میں میں نے کھوٹ نہیں دیکھا۔ جہاں بھی شک دیکھا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان میں شک دیکھا، اور جو ان کو فقیر مانتے ہیں خود کو ان میں شک نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم یقین دیکھا،
بات کرتا ہوں تو چہرے کھل جاتے ہیں. کسی کو کم بولنے کا ہو, کسی کو زیادہ, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کوئی ٹریننگ تو نہیں, ہم تو ہر رات بول کے آپ کبھی کبھی سنتے ہیں. اس لیے ہمارا اس پر نہ جائیے. دل سے ہم خوش ہیں کہ آپ کان رکھ کے مومن ہیں اور پیار میں. کوئی یہاں مرلے بٹھنے والی تو بات نہیں نا. تو کس لیے آئے ہو؟ آپ سننا چاہتے ہو کہ علی کی بات سن. سرکار فرمایا وہ دل ہمیشہ یا اللہ آباد رکھنا جو میرے علی سے محبت کرے اور میرے علی کے ذکر سے جن کے دلوں میں خوشی آئے. خوش اللہ آپ کو آباد رکھے.